بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائیں. ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرمائیں. خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. گوش پر آواز ہو جاؤ. اچھی طرح سے سمجھ لو، اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال. غور کیجیے، بات اتنی سی بتانی ہے کہ اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہے نہ رنج. بہت ہی سامنے کی اور سیدھی بات، اور کس قدر چونکایا گیا. جو اصول و معانی کی زبان سمجھتے ہیں، جو عربی قواعد اور ضابطے سے واقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ کیا ہے. اس کے بعد اننا خود خبردار کیا، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، گوش پر آواز ہو جاؤ. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ توجہ کسی طرفوں میں سنا دو، اور جب اپنی طرف متوجہ کیا، چوکنا کر لیا، سوتوں کو جگا لیا، غافل کو ہوشیار کر لیا، تو بات کیا بتائی کہ اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہے نہ رنج. اتنی سی بات بتانے کے لیے اس قدر چوکنا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس قدر ہوشیار کرنے کی ضرورت کیا تھی اولیاء کرام کو سمجھانے کے لیے؟ اس قدر خبردار ہو جاؤ، گوش پر آواز ہو جاؤ، خبردار، ہوشیار، یہ سب کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے سمجھا تھا کوئی باریک مسئلہ سمجھایا جائے گا، میں نے سمجھا تھا کوئی ایسی بات کہی جائے گی جو سمجھ میں نہ آتی ہو، اسی لیے خاص توجہ کی ضرورت ہے. بات بہت ہی سیدھی، مگر اس قدر سے کرنا کیا گیا. دوستو، ضرورت تھی کہ تمہیں خبردار کیا جائے. یہ اتنی سیدھی بات نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے.
ضرورت تھی کہ ہوشیار کیا جائے، ضرورت تھی کہ گوش پر آواز کیا جائے. ان اولیاء کے معاملات کا سمجھنا، ان کی ذات اور ان کی شخصیتوں کو سمجھنا یہ کوئی آسان بات نہیں، بہت مشکل ہے ان کا سمجھنا. واقعی صحیح کہا ہے حضرت شیخ ابو العباس نے. بات بہت سی گہری ہے مگر اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. انہوں نے یہ کہا سنو جی، خدا کا سمجھنا آسان ہے، ولی کا سمجھنا آسان نہیں. بات تو بہت چونکانے والی ہے کہ خدا کا سمجھنا آسان اور ولی کا سمجھنا دشوار. یہ کیا بات؟ سنو جی، یہاں جب خدا کے سمجھنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خدا کی حقیقت و معیت سمجھ لے گا، کوئی ذات الہی کی حقیقت سمجھ لے گا، جیسے ذات الہیہ کی حقیقت سمجھ لے گا، یہ مطلب نہیں ہے. مگر نہ سمجھنے کے بعد بھی تم اتنا تو سمجھتے ہو نا کہ خدا وہ ہے جو فہم و ادراک سے ماورا، خدا وہ ہے جو مادہ مادیات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو مکان مکانیات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو زمانہ زمانیات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو خالق کائنات ہے، خدا وہ ہے جو قادر مطلق ہے، خدا وہ ہے جو رب العالمین ہے. یعنی نہ سمجھنے کے بعد بھی اتنا تو سمجھے خدا وہ ہے جو سمجھ ہی نہ آئے. سمجھ تو لیا کوئی؟ خدا جو کہے خدا کو ہم نے نہیں سمجھا اس نے کچھ سمجھا، اور جو کہے سمجھ لیا اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد کما تحب تصلی علیہ. تو دیکھو جی، خدا کا کچھ نہ کچھ عرفان، جتنی صلاحیت و استعداد ہماری آپ کی ہے، عرفان حاصل ہوا کہ نہیں ہوا. مگر سوچو فہم و ادراک جو ماورا ہے اس کے لیے سمجھانا آسان تھا. میں نے سمجھا دیا کہ جو سمجھ میں نہ آ سکے. مکان مکانیات سے جو ورا الورا اس کا سمجھانا آسان میں نے سمجھا دیا. مگر ایسے کو کیسے سمجھاؤں جو تمہاری بستیوں میں رہتا ہو، جو تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، جو تمہارے ساتھ کھاتا پیتا ہو، جو تمہارے گھروں میں نظر آتا ہو، جو تمہاری بازاروں میں چلتا ہو. چلتا ہے تو اسی طرح جیسے تم دو پیر سے چلتے ہو وہ بھی دو ہی پیر سے چلتا ہے، وہ بھی دو ہی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ بھی دو ہی ہاتھ سے کام کرتا ہے، تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تمہارے ساتھ رہتا ہے. مکانات سے پاک نہیں، زمانیات سے پاک نہیں، مادہ مادیات سے وبا البلا نہیں. ایسے انسان کو سمجھانا کتنا دشوار ہے کہ تم اور ہو یہ اور ہے، اس قدر دشوار ہے. اگر دوستو دشوار نہ ہوتا ولی کا سمجھنا تو ولی کو لوگ اپنی طرح کیسے سمجھتے؟ معلوم ہوا بہت دشوار ہے سمجھنا. اس اپنے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے کو جب ہم دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ جو ہمارا تصور قائم ہوگا یہی تو ہوگا. ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں یہ بھی چلتے ہیں، ہم سوتے جاگتے ہیں یہ بھی سوتے جاگتے ہیں. تو جیسے ہم ویسے یہ. قرآن کہتا دیکھو ہوشیار ہو جاؤ، یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ تمہارے جیسے نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بس اتنی ہی سی سمجھ لو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے. تم وہ ہو کہ تم تجوریاں تمہاری بھری ہوئی ہے مگر تمہارا دل خوف سے لرز رہا ہے، تمہارے اندر رنج ہے، تمہیں غم ہے، تمہیں مستقبل کی فکر ہے. مگر یہ وہ ہے نہ انہیں ماضی کی فکر ہے نہ مستقبل کی فکر ہے. تو تم خوف والے ہو یہ بے خوف ہے، تم فکر والے ہو یہ بے فکر ہے، تم رنج والے ہو یہ بے رنج ہے. تو خوف والا بے خوف والوں کی طرح ہو سکتا ہے، فکر والا بے فکر والوں کی طرح ہو سکتا ہے، حسن و ملال والا بے حسن و ملال والوں کی طرح ہو سکتا ہے. تو اچھی طرح خبردار ہو جاؤ، ان کا سمجھنا بہت دشوار. اگر یہ ہماری عقل سے ماورا ہوتے تو ہم ان کو سمجھ لیتے، اگر یہ ہماری دنیا سے باہر ہوتے تو ہم ان کو سمجھ لیتے. یہ ہمارے اندر آ کے ہمارے لیے مشکل بن گئے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ. ہماری بستیوں میں آ کر کے یہ ہمارے لیے دشواری کا سامان بن گئے ہیں. اب ان کا سمجھنا اتنا آسان نہیں. اسی لیے قرآن ان کو سمجھانے کا کتنا زوردار لب و لہجہ اختیار فرما رہا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور کتنی پیاری بات ہے. دیکھو یہی دعویٰ ہے اور یہی دلیل. ولی کے معنی بہت پیارے اور ہر معنی کی تشریح میں نہ کروں.
کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں، ولی کے معنی مددگار کے بھی آتے ہیں، ولی کے معنی قریب کے بھی آتے ہیں. اور یہ قریب والا معنی تو آپ بہت استعمال کرتے ہیں، فلاں کا ولی کون ہے، تو ولی کے معنی قریب کے بھی آتے ہیں. صرف وہ قریب والا معنی لے کے آپ چلیے پہلے کہ اللہ کے اولیاء یعنی جو اللہ کے قریب ہیں انہیں نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا رنج، نہ کوئی رنج ہے نہ کوئی غم ہے جو خدا کے قریب. یہ دعویٰ ہے قرآن کا دعویٰ کہ جو خدا کے قریب ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ رنج و غم ہے. یہی دعویٰ اور یہی دلیل. دعویٰ کیا ہے کہ جو خدا کے قریب ہے، جو خدا کے ولی ہے، ولی کے معنی قریب، جو خدا کے قریب ہے ان کو خوف نہیں. اور دلیل کیا؟ جب خدا کے قریب ہے تو کیا خوف ہوگا؟ وہی دعویٰ ہے اور وہی دلیل ہے. دعویٰ اور دلیل ایک ساتھ چل رہے ہیں کہ جب خدا کے قریب ہے تو ان کو خوف ہونے کا سوال کیا؟ بتاؤ. جو شہنشاہ کے قریب ہو وہ چور سے ڈر سکتا ہے، جو علم کے قریب ہو وہ جہالت سے ڈر سکتا ہے، جو انصاف کے قریب ہو وہ بے انصافی سے خوفزدہ ہو سکتا ہے، جو قدرت کے قریب ہو وہ مجبوری سے ڈر سکتا ہے، بے اختیاری سے ڈر سکتا ہے. تو سنو، جو خدا کے قریب ہے وہ قادر مطلق کے قریب ہے، اب اسے کوئی مجبوری کیا ستائے گی. جو خدا کے قریب ہے وہ عالم الغیب والشہادہ کے قریب ہے، بلا جہالت تو اسے کیا خوف ہو سکتا ہے. جو خدا کے قریب ہے وہ عدل کے قریب ہے، بتاؤ بے انصافی سے اسے کیا خوف ہو سکتا ہے. تو کیا بات پیاری کہی. جو خدا کے قریب ہے اس کو نہ خوف ہے نہ حزن و ملال ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے قریب ہے. تو خوف کیا ہوگا اور حزن و ملال کیا ہوگا؟ مگر آپ کہیں گے تو کیا صرف غوث جیلانی ہی خدا کے قریب ہے؟ سوال کے پیچھے سوال نکلتا جا رہا ہے. کیا غوث جیلانی ہی خدا کے قریب ہے؟ کیا سرکار لاہوری ہی خدا کے قریب ہے؟ کیا خواجہ اجمیری ہی خدا کے قریب ہے؟ ہم بھی تو ہے قریب. ہے کوئی جو کہے کہ خدا سے ہم دور ہے؟ مگر دوستوں میں کہوں گا یہاں سمجھنے کی بات، خدا ہم سے قریب، اتنا قریب کہ اس کی قربت کی حقیقت کو سمجھنے سے ہماری ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے. میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قربت کا یہ عالم کی رگے جان سے قریب. رگے جان سے بھی زیادہ قریب. میں کہتا ہوں اتنا قریب میرا خدا ہم سب سے ہے کہ ہم اس قربت کی حقیقت کو سمجھا نہیں سکتے. مگر یقین جانو وہ تو قریب ہے مگر ہم بہت دور، ہم بہت دور، اتنا دور ہے کہ اس دوری کو سمجھنا بھی ہمارے وقت کی بات ہے. آپ کہیں گے بات پیچیدہ آتی ہے، جب خدا قریب تو ہم کیسے دور؟ پیر نورانی میاں صاحب ہم سے قریب ہے تو کیا ہم ان سے دور ہوں؟ جتنے قریب یہ ہوں گے اتنی قریب ہم بھی تو ہوں گے. مولانا حنیف صاحب ہم سے جتنا قریب ہوں گے اتنا قریب قربت تو دونوں طرف سے ہوگی. یہ کیا وہ تو قریب ہو اور ہم دور ہو؟ میں کہوں گا نہیں، کبھی ایسا ہوتا کہ قربت ایک ہی طرف سے ہوتی. لطیفے کے طور پر ایک واقعے کی طرف میں آپ کے ذکر کو لے جاؤں. ایک صاحب چلے آپ کے شہر لنکاسٹر سے نکلے اور ان کے پاس ایک بہت ہی قیمتی ہیرا جو انگوٹھی کا نگ بنا ہوا، یعنی ہیرے کی انگوٹھی ان کے پاس. یہ صاحب جب لے کے چلے تو ان کے پیچھے ایک اور بھی لگ گئے. ہیرے والے کے پیچھے جو دوسرا لگا، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون ہے. ایسوں کے پیچھے کون لگتے ہیں ظاہر. دنیا کی دولت لے کر چلا تو دنیا کا لٹارا پیچھے لگ گیا.
कोई भी तुम दौलत लेके चलो, लुटेरे पीछे लगेंगे, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। दुनिया की दौलत लेके चलोगे तो दुनिया के लुटेरे पीछे लगेंगे, और दीन की दौलत लेकर चलोगे तो दीन के लुटेरे पीछे लगेंगे, और पीछे लगने वाला बड़ा मुहताज होता है। इसने पूछा तुम कहो, जैसे तुम वैसे हम भी। अरे भाई क्या मतलब? कहा तुम मुसाफिर और हम भी मुसाफिर। इज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्नमा कुन्ना नहनु मुस्तहज़िऊन। जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान वाले, और जब ये अपने शयातीन से मिलते हैं, ये शयातीन का लफ्ज़ कुछ मैंने वज़ा नहीं किया है, कुरान कहता है व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, ये कुरान का लफ्ज़ है। तो जब ये अपने शयातीन, ये शयातीन किसे कहा गया? ये शयातीन इन जमात के अमीरों को कहा गया। अमीर जमात कुरान की इस्तिलाह में शैतान है। वही शयातीन है। जब ये अपने शयातीन से मिलते हैं, अपने रईसों से मिलते हैं, अपने अमीरों से मिलते हैं, उनसे अजी है तुम उनके जैसे में क्यों गए थे, तुम उधर से कहां चले गए थे? तो कहते हैं हम उनसे मजाक कर रहे थे, हम तुम्हारे ही साथ हैं, हम तुम्हारे ही साथ हैं, ऐसी बात नहीं। और जब इनसे ये कहा जाता है ला तुफ्सिदू फिल अर्द, जमीन पर फसाद बर्पा न करो, क्यों फसाद बर्पा कर रहे हो? तो कहते वाह जनाब हम फसाद थोड़ी बर्पा कर रहे हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाही जमात के हैं, हम तो मुस्लिह हैं, हम इस्लाह करने वाले हैं। नमाज पढ़ाना ये फसाद है, रोजा रखाना ये फसाद है, हज की तालीम देना ये फसाद है, दीन की बात बताना फसाद है। अब तो दीन की बात बताने चले हैं, और कुरान कहता है ये दीन की बात बताने नहीं चले हैं, ये तो फसाद बर्पा करने चले हैं, ये तफरीक करने चले हैं, ये भाई को भाई से जुदा करने चले हैं, ये बाप से बेटे को अलग करने चले हैं। ला तुफ्सिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद न बर्पा करो। मगर होते बड़े चालाक हैं। आ गए उस मुसाफिर के पास जो तुम हो वही हो। क्यों? मुसाफिर के साथ मुसाफिर बनो और मुकीम के साथ मुकीम बनो। ये जो काटने वाले चलते हैं ना, तो उसके बाद फिर इसने सोचा तुम भी मुसाफिर, ऐसा कहां तक जाओगे? उसने से पूछा, ये हीरे वाले ने पूछा कहां तक जाओगे? कहा जहां तक आप जाओगे। सोचता भी गांव कहां लगता है, इसका तो कुछ ठिकाना नहीं, लिहाजा मंजिल आखिर तक बताओ। कयामत तक था, लेकिन तक नहीं। लोगों में से कुछ ऐसे जो कहते हैं अल्लाह पर ईमान लाए और कयामत के दिन पर ईमान लाए, यानी यहाँ से वो तुम्हारे साथी हुए हैं और कयामत तक साथ रहेंगे। इसलिए कि बहकाना है, पता नहीं मौका कब मिले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा सल्ली अलैहि। अरे भाई लंदन ही से वापस हो गए और हम चले गए बम्बई, तो कैसे बहकाएंगे? लिहाजा वहां तक तुमको चलना है जहां तक तुम जाए। कहां तक जाओगे? कभी लंदन तक जाएंगे, तो हम भी लंदन ही तो जा रहे हैं। अच्छा चलो भाई ठीक है, एक से दो हो गए। मगर वो हीरे वाला जो था, अल्लाह ने उसके दिमाग भी हीरे ही कर दिया था। समझ गया कि ये पीछे जो हमारे खैरफा लगे हुए हैं, मामला कुछ और है। बात तो खैरफाजी की कर रहे हैं, बात तो नेकी की कर रहे हैं, बात तो शराफत की कर रहे हैं। चौकल न रहा वो। रास्ते में इतनी सहूलतें थोड़ी थी कि 6 घंटे में लंदन पहुंच जाए, बेचारे को पैदल सफर करना, रास्ते में बहुत सारी मंजिलों को पर उतरना। तो उसके बाद हुआ क्या? चलते चलते एक मंजिल पर जब कयाम हुआ, कहा सुनो जी हम तुम दोनों है ना, एक मकान किराए पर ले लो, कोई कमरा ले लो। ले लिया कमरा। तो कहता है वो हीरे वाला, देखो जी मेरे पास बड़ा कीमती हीरा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम दोनों सो जाए तो वो कोई चीज ले जाए, लिहाजा आधी रात तक तो तुम जागो और आधी रात तुम जागे। उसने कहा बहुत अच्छा, ये तजवीज पसंद आ गई कि आज ही रात में हमारी वो रात पूरी हो जाएगी। ये तजवीज उसको खूब पसंद आएगा, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा बचता आपका। तो उन्होंने कहा सुनो जी पहले मैं जागता हूँ, तू सो ले, उसके बाद तू जाओ। तो बहुत ठीक है, वो सो गया। जब वो सो गया, अपने कोट वगैरह को उतार करके टांग दिया था उसे, और वो सो गया। जब इसके सोने का वक्त आया तो इसने उस अंगूठी को निकाला और उसी की कोट के जेब में रख दिया और रख के उसे उठा दिया कि अब मैं सोता हूं, तू जा। तो
جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ ہو گیا تو اب تلاشی لے رہا ہے اس کی بدن کی، اس کے جسم کی تلاشی لے رہا، وہ بھی نہیں مل رہی. سوچ رہا ہے آخر اس نے رکھا تو کہاں رکھا، بہت فکر مند ہوا. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب صبح کا وقت ہوا تو یہ اٹھا اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے لوگ منتشر ہوئے تو اس نے اس کے سر سے وہ انگوٹھی نکال لی. جب وہ آیا تو دیکھا انگوٹھی انگلی میں لگی ہوئی ہے. سوچا کہ آج تو پتہ نہیں اس نے کہاں رکھا تھا، اچھا چلو ابھی تو کئی منزل ہے. دوسری منزل کا بھی یہی ہوا، وہاں بھی اس نے مکان لیا، اس کو سلا دیا اور جب اس کے تو جاگنے کی باری آئی تو اپنی انگوٹھی کو نکالا اور اسی کی کوٹ کے جیب میں رکھ دیا اس نے اور اٹھا دیا نہیں اب تم جاگو اور خود یہ لیٹ گیا. پھر وہ تلاش کرتے کرتے اس کو خیال آ کہیں یہ کمرے سے کسی گوشے میں نہ رکھ دیتا ہو. تو جتنے گوشے جہاں جہاں اسے شک ہوا سب کو وہ دیکھ رہا، رات بھر وہ تلاش کر رہا، انگوٹھی نہیں مل رہی. صبح پھر اس سے یہی کیا کہ جب یہ منتشر ہوئی اس کے جیب سے نکال کے پہن لیا. پھر وہ آ کے دیکھتا انگوٹھی پہنے ہوئی ہے. تیسری منزل آئی تو تیسری منزل میں تو اس نے زمین سے کھود کے دیکھ لیا، کہیں زمین میں تو باہر نہیں جاتا. بڑی محنت کی، مختصر یہ ہے کہ وہ ایسے ہی کرتا رہا اور جب اپنی آخری منزل پر آ گیا، آخری ابھی تک تو وہ لندن تک کا ساتھی تھا، جہاں تک وہ جائے گا وہاں تک یہ جائے گا، مگر جب آخری منزل پر آ گیا تو اب اسے اپنے کو ظاہر کرنا پڑا. میدان قیامت سے پہنچ چکا ہے، اب جنت تک کا ساتھی نہ بنے گا، راستے بدل گئے ہیں. اب تو یہاں ظاہر کرنا پڑے گا، اب یہاں تو واضح ہونا پڑے گا. وہ تو دھوکہ دنیا میں دیا تھا کہ ہم جنت تک کے ساتھی ہیں، مگر میدان قیامت میں فریب نہیں دے سکتے، وہاں دھوکہ نہیں دے سکتے، وہاں سے راستہ الگ ہو رہا ہے. پہنچا یہ لندن، کہتا ہے کہ ہم نے تو سمجھا تھا، اب آخر میں اپنے کو کھول رہا ہے، ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہم وستاد ہیں، مگر آپ تو ہمارے بھی چچا نظر آئے. بس ہم کو اتنا سمجھا دیں، ہم اور کوئی بات نہیں چاہتے، بس اتنا سمجھا دیجیے. یہ انگوٹھی آپ رکھتے کہاں تھے، یہ انگوٹھی کہاں رکھتے تھے، بس اتنا سمجھا دیجیے. اور اب تو اپنے کو اپنی پوزیشن واضح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. منزل آخر آ چکی ہے، آپ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں. تو اس نے یہی جواب دیا تھا، ارے نادان، انگوٹھی تو تیرے ہی قریب تھی مگر تو اس کے قریب نہیں تھا. انگوٹھی تو تیرے ہی قریب تھی، تیرے جیب کے اندر تھی، مگر تیرے خیال سے دور، تیرے ادراک سے دور، تیرے فہم سے دور، تیری سمجھ سے دور. تو انگوٹھی قریب تو دور. اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا ہم سے بہت قریب ہے مگر ہم اس سے بہت دور ہیں. اس کی اطاعت سے دور، اس کی فرما برداری سے دور، اس کی خشیت سے دور، اس کے خوف سے دور، اس کے رسول کی محبت سے دور، اس کے رسول کی اطاعت سے دور. وہ تو ہم سے بہت قریب ہے مگر ہم اس سے بہت دور ہیں. مگر یہ اللہ کے اولیاء جو ہے خدا ان سے قریب، یہ خدا کے قریب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. اچھا یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں ہندی اور اردو کا سردو کر کے آگے بڑھتا ہوں. یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ غوث جیلانی خدا کے قریب، کیا ضرورت؟ یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ خواجہ اجمیری خدا کے قریب ہیں؟ یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ اولیاء کرام خدا کے قریب ہیں؟ ہے ضرورت اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے. کوئی ایسا انسان جو خدا کی قربت نہ چاہتا؟ تمام تب و دو اور تمام ریاضت و مجاہدہ کا منشا کیا؟ آپ خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں نا، تو دل میں تمنا ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں، آرزو ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں، خواہش ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں. مگر سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم عالم امکان میں رہنے والے اور وہ واجب الوجود. ذرا غور تو کرو، ہم خدا کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم مکان مکانیات والے ہیں، وہ مکان مکانیات سے پاک ہے. ہم خدا کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم زمانہ زمانیات والے ہیں، ہم مادہ مادیات والے ہیں. ارے خدا کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عالم امکان کو چھلانگ لگا دیا جائے،
مادی دنیا سے اوپر چلے جائیں، مگر دوستو ہم کیسے عالم امکان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہماری حقیقت بھی تو ممکن ہے، اور سب ممکن کو اگر ہم نے یہی چھوڑ دیا تو اوپر کیا لے جائیں گے؟ ہمارا وجود ممکن، ہماری بشریت ممکن، ہماری حقیقت ممکن، تو عالم امکان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو وجود والی ہستی کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ بڑی دوری ہے، ہم کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ عقل کا فیصلہ ہے کہ ہم قریب نہیں ہو سکتے، ادراک کا فیصلہ ہے ہم قریب نہیں ہو سکتے، ہوش و دانائی کا تقاضا ہے کہ ہم قریب نہیں ہو سکتے، مگر جی تو چاہ رہا ہے کہ ہم قریب ہو جائیں، خواہش تو ہے کہ ہم قریب ہو جائیں، تمنا ہے کہ ہم قریب ہو جائیں، تو آواز آتی ہے اے انسان اگر تو خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو تجھے عالم بشریت کو کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تجھے خدا کے قریب ہونا ہے تو عالم امکان سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تجھے خدا کے قریب ہونا ہے تو مادہ اور مادیات کی دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تجھے خدا کے قریب ہونا ہے تو تجھے زمانیات والی کائنات سے علیحدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تجھے خدا کے قریب ہونا ہے تو دیکھ لے اسی دنیا میں یہ خدا کے قریب ہے، تو ان کے قریب ہو جا، تو ان کے قریب ہو جا، اور جب تو ان کے قریب ہوگا تو یہ خدا کے قریب، خدا ان کے قریب، تو بھی خدا کے قریب ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی یا صلی علیہ۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لو، اچھی طرح سے جان لو کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ان کو حزن و ملال۔ جیسے ایک گوشہ میں آپ کے سامنے آپ کرو، یہ خوف کیا چیز ہے؟ خوف کا لفظ بہت بولا جاتا ہے، اور ایک لفظ غم جس کو رنج و ملال کہتے ہیں۔ تو دیکھو تکلیفوں کی دو قسمیں، ایک تکلیف وہ جو آپ پر آئی اور چلی گئی، اور ایک تکلیف وہ جس کے آنے کا اندیشہ۔ تو جو تکلیف آپ پر آئے اور چلی جائے اگر اس پر آپ بیٹھ کے افسوس کریں تو اس کا نام ہے غم۔ گھر میں آگ لگ گئی، چل بیٹھے آپ رو رہے ہیں، یہ ہے غم۔ کسی کا بیٹا انتقال کر گیا آپ افسوس کر رہے ہیں، یہ ہے غم۔ اور وہ تکلیف جو آنے والی ہے جس کے آنے کا اندیشہ ہے اس پر آپ افسوس کریں، یہ ہے خوف۔ کل ایسا ہو جائے گا، کل یہ مصیبت آ جائے گی، تو آنے والی تکلیف خوف، اور گزری ہوئی تکلیف پر افسوس غم۔ اور اللہ کے اولیاء جو ہے نہ آنے والی تکلیف کا خوف ہے نہ گزری ہوئی کی یاد، نہ ادھر سے ان کو غم ہے۔ مطلب یہ ہے، اشارہ کر دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ولی پر تکلیف نہیں آئے گی، یہ مت سمجھنا انہیں اذیتوں سے دو چار ہونا نہیں پڑے گا، یہ مت سمجھنا کہ غم کے پہاڑ ان پر نہیں ٹوٹیں گے، ہوگا سب سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا کہ دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ تمہیں نعمت ملتی ہے، تم کہتے ہو خدا کا شکر ہے، اور انہیں مصیبت ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے۔ یہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں مصیبتوں کے اوپر۔ اور واقعی دوستو ایک پیارا واقعہ بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ سیدنا امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ایک وقت میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی تھیں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں۔ ایک محب اہل بیت نے کہا تھا اے امام کاش کی ایسا ہوتا، یہ بیڑیاں میرے پیروں میں ہوتی، یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں ہوتی۔ امام زین العابدین نے مسکرا کے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان بیڑیوں نے مجھے پابند کر رکھا ہے؟ مسکرا پڑے، بیڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ کہا سن لو، بیڑیوں نے مجھے پابند نہیں کیا ہے، میں نے خود بیڑیوں کو پابند کر رکھا، میں نے خود بیڑیوں کو پابند کر رکھا ہے، اور میں اس حالت کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ جب تک یہ بیڑیاں میرے پیر میں رہیں گی میں اپنے خدا سے غافل نہ رہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی صلی علیہ۔ اِنَّا نَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ عَنِ الدُّنْيَا بِالنَّعْمِ۔ ہم بلاؤں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوا کرتے ہیں۔ تو خوف ان پر بھی طاری کیا جائے گا، غم انہیں بھی دیا جائے گا، مگر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ حزن و ملال کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ذرا سا غور کرو دوستو، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کوئی خوف ان کو نہیں؟ اب ہمیں
تفصیلات کے میدان میں چل کر دیکھنا ہے کہ آخر آدمی کن کن چیزوں سے ڈرتا. دعویٰ تو کر دیا قرآن نے کہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے آدمی کن کن چیزوں سے ڈرتا. بتائیے کس چیز سے آپ ڈرتے؟ یہ انسان اپنی جہالت سے ڈرتا. ڈرتے ہیں جہالت سے کہ نہیں؟ جہالت بہت بری بلا. اگر یہ انسان جہالت سے نہ ڈرتا تو حصول علم کے جو آج طریقے رائج ہیں یہ رائج نہ ہوتے. یہ یونیورسٹیاں، یہ کالجز، یہ اسکول، یہ مدارس، یہ مکاتب یہ اس لیے ہے کہ انسان جہالت سے ڈرتا ہے. یہ انسان علم والا ہونا چاہتا، سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے پاس علم نہیں تو پتا نہیں ہماری جہالت ہمیں کہاں پہنچا دے. تو انسان جہالت سے ڈرتا. اور کس سے ڈرتا ہے؟ مفلسی سے ڈرتا ہے. اگر مفلسی سے یہ نہ ڈرتا تو اتنی فیکٹریاں اتنی ملے، کائنات کی یہ گہما گہمی، عالم کی یہ ہما ہمی، یہ دبو دو، یہ دوڑ دھوپ، یہ تجارتی میدان کے اندر یہ فضاؤں میں تیرنا، یہ دریا کے کلیجے کو چیرنا، یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے یہ آدمی اپنے مفلسی سے ڈرتا. اور انسان کس چیز سے ڈرتا؟ انسان کے دشمن کے لشکر جرار سے ڈرتا. ارے خیر انسان سے تو ڈرتا ہے، جانوروں سے بھی ڈرتا. جانوروں سے ڈرنے کا حال یہ ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، کتنے اطمینان سے آپ تقریر سن رہے ہیں. اگر یہاں پر کوئی شیر آیا تو نہ سننے والا رہے گا نہ سنانے والا رہے گا. اتنا ڈرتا ہے. اور شیر تو بڑی بات ہے، اپنے پیڑ سے چلنے والا سانپ سے چلوں مرنے کے وقت سے ڈرتا ہے، قبر کے منظر سے ڈرتا ہے، قیامت کی گھڑی سے ڈرتا ہے. بتاؤ یہ انسان کس قدر ڈر رہا ہے؟ یہاں سے لے کے آخرت تک ڈر ہی رہا. مگر سنو، اچھی طرح سے سنو، یہ جو اللہ کے اولیاء ہے نہ انہیں 1 2 3 4 5 1 2 3 کو جہالت نہیں ڈرا سکتی. یاد رکھو اچھی طرح سے کہ جو جاہل ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ولی ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا. یہاں سکھانے والا جیسے بھی سکھا دے مگر اپنے ولی کو جاہل نہیں رکھے گا. تو اچھی طرح سے سمجھو، یہ جہالت سے نہیں ڈرتے. اور سکھانے والا جب سکھانے پر آتا ہے تو 3 سال کی قید چل جاتی ہے. مجھے ایک پیارا واقعہ یاد آیا. دیکھو ایک عظیم اور بزرگ ہستی ہے، وہ چلی جا رہی ہے، پہچان لو انہیں، یہ حضرت مالک ابن دینار. اچھی طرح سے پہچان لو، ان کے نام کو آپ نے سنا ہوگا. بہت عظیم ہستی ہے، اپنے وقت کے امام ہے، بہت زبردست صوفی ہے. چلے جا رہے ہیں اور راستے میں انہوں نے دیکھا ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا. وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر وہ ابھی اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہے ہیں. آگے بڑھے، پہلے ان کو خیال آیا کہ بچہ ہے سلام کر لیں، مگر پھر سوچا بچہ ہے کیا سلام کریں. آگے بڑھ گئے. پھر آگے جا کر سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، یہ میں نے غلطی کی. پلٹ کر کے آئے اور آ کر کے سلام کیا، السلام علیکم. بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار. اے مالک ابن دینار تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. وہ سوچنے پڑ گئے میرا نام کیسے جان لیا، میرا نام کیسے جان لیا. سوال کر دیا بچے تو نے میرا نام کیسے جان لیا. تو جواب دیا تھا بچے نے، سنا جو خدا کو جان لے کائنات کی کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. تمہیں یہ تعجب ہوا کہ میں نے تجھے جان لیا، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ خدا کو جان لیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. اس عارفانہ جواب کو سننے کے بعد انہوں نے سوچا بچہ بہت ہی عارف معلوم ہو رہا، اس پر خاص فضل ہے رب تبارک و تعالیٰ کا. تو دیکھا بچہ کیا عالم کیا ہے، ایک گھروندا مٹی کا گھر جو بناتے ہیں کھیلنے کے لیے بچے، تو وہ مٹی کا گھر بنا رہا ہے، بگاڑ رہا ہے، کبھی رو رہا ہے کبھی ہنس رہا ہے.
क्या कर रहे हो, ये मिट्टी का घर कैसे बना रहे हो, क्यों बिगाड़ रहे हो? बात सुनो जी, ये हजरत मालिक, बात ये है कि मैं घर बनाता हूँ और बना के दिखाता हूँ कि देखो कुदरत ने, खुदा ने जब चाहा सारी दुनिया को बना दिया, जैसे मैंने अपने घर को बना दिया जब चाहा, और बिगाड़ करके बताता हूँ कि जब चाहेगा वो सारी दुनिया को यूं ही बिगाड़ देगा। ये मेरा घरौदा है, मैं जब चाहूँ बनाऊं, जब चाहूँ बिगाड़ू। किसी को पूछने का क्या हक है, क्यों बनाया, क्यों बिगाड़ा? किसी को सवाल करने का हक क्या है, क्यों बिगाड़ा? तो इस घरौंदे का बनाना बिगाड़ना जिस तरह मेरे लिए आसान है, उससे कहीं ज्यादा मेरे खुदा के लिए सारी कायनात का बनाना और बिगाड़ना। मैं कायनात के इस बात और नफी की तस्वीर खींच रहा हूं, फिर इसके बाद का बच्चे रोते भी और हंसते भी हो, इसमें क्या बात है? कहा सुनिए, आलम अरवाह में मुझसे पूछा गया था, मेरी रूह भी वहां थी, पूछा गया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो जैसे सबों ने इकरार किया था, मेरी रूह ने भी इकरार किया था, भला शहीदना, मगर सुनो वहां तो मैं उसकी रुबूबियत और अपनी अबदियत का इकरार करके आया हूँ, मगर मुझे अफसोस होता है कि हक बंदगी में अदा नहीं कर पाता, हक अबदियत अदा नहीं कर पाता, इस पर मुझे रोना आता है। और जब ये ख्याल आता है कि अल्लाह ने रसूल की उम्मत बना दिया है तो हंसी आ जाती है कि कितना रहीम है वो, कितना करीम है वो, कितना उसने ऐसा छुपा दिया है सारी कमरे के अंदर, तो सरकार की शफाअत और रहमत को सोचता हो तो हंसी आ जाती। फिर उन्होंने कहा, सवाल किया, आखिरी एक सवाल हट करके, एक सवाल उनके जहन में अक्सर ये खटकता था कि ये अक्ल क्या है और ये नफ्स क्या है, अक्सर उनके जहन में, मगर इसका जवाब कोई वाज़े तौर पर समझ में नहीं आ सका। तो कहा ये बच्चा आरिफाना अंदाज से बोल रहा है, तो अब पूछ ही लिया जाए। पूछा गया, ये बच्चे तरह एक सवाल का तो जवाब दो, ये अक्ल क्या है, ये नफ्स क्या? कहा ये मालिक इब्ने दीनार, जब आप मेरे सामने से गुजरे थे तो आपके दिल में ये ख्याल आया था कि बच्चे को सलाम कर ले, फिर सोचा था कि बच्चा है क्या सलाम करे, आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ के आप ये सोचते हैं कि रसूल अरबी तो बच्चों को भी सलाम करते थे, तो आप वहां से पलट के आए और पलट के आके सलाम किया। तो सुनो, बगैर सलाम कराए जो ले गया वो नफ्स था, और जो पलटा के लाई वो अक्ल थी, जो उधर से पलटा के ले आई वो अक्ल थी। तो नफ्स वो है जो रसूल के अहकाम का बागी बना दे, अक्ल वो है जो रसूल के अहकाम का ताबे बना दे। नफ्स वो है जो रसूल का दुश्मन बनाए, अक्ल वो है जो रसूल का दोस्त बनाए। नफ्स वो है जो जिक्र रसूल से दूर कर दे, अक्ल वो है जो जिक्र रसूल का शैदाई बना दे। नफ्स और अक्ल को अगर समझना है तो जो रसूल से बेगाना कर दे वो नफ्स है, और जो रसूल का बना दे वो अक्ल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना देखा आपने शायद, तो सोचो तो ऐसा रोशन कबीर इंसान क्या जहालत से डर सकता? क्या जहालत इसे डरा सकती है? क्या जहालत इसे खौफजदा बना सकती है? हमें सिर्फ यही एक वाकया नहीं, हजरत मौलाना रूम भी याद आ गए। हजरत मौलाना रूम याद आ गए, उनके पीरो मुर्शिद हजरत शम्स तबरेज़ी। अभी ये मुरीद नहीं हुए तो अपने पीर के यहाँ नाम सोरा सुना और वहां कहा चले देखे कि क्या है, कैसी हस्ती है। जब वहां गए तो देखा कि दरवाजे पर एक दरबान खड़ा हुआ। मौलाना रूम के दिल में खटक पैदा हुई, ये कैसा फकीर जिसके दरवाजे पर पहरा लगा हो, ये कैसा दुर्वेश। दरवेश के दरवाजे पर दरबार हो, दरे दुर्वेश ना दरबार न आया। दुर्वेश के दरवाजे पर दरबार नहीं चाहिए, ये सोच करके वो पलट, कुछ कहा भी नहीं चल जाए। और उसके बाद रात के वो ख्वाब क्या देखते हैं कि हजरत शम्स तशरीफ ला रहे हैं और ये हौज के किनारे बैठे किताबों का मुतालिया कर रहे हैं। हजरत शम्स ने देखा, मौलाना ये चीज, मौलाना ये क्या है? तो मौलाना रूम कहते हैं ये इल्म की तू नमीदानी,
یہ ایسا علم ہے جس کو تم نہیں جانتے. تو حضرت شمس کچھ نہیں کہتے, اس کتاب کو اٹھا کے حوض میں ڈال دیا. مولانا پریشان ہو گئے, کتنی قیمتی کتاب کہاں بہت آئے گی. ان کی پریشانی کو جب دیکھا, اشارہ کیا تو کتاب خود بخود باہر آ گئی. ساحل سے آگے لگ گئی, حوض کے ساحل سے. مولانا نے نکال لیا, ایک قطرہ آب اوپر نہیں. مولانا بھی گھبرا گئے, پوچھتے ہی تھی یہ کیا ہے. تو اس کے سب کہتے ہیں یہ ایسا راز ہے جس کو تم نہیں جانتے. یہ ایسا راز ہے جس کو تم نہیں جانتے. سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو مصرا میں سوچ کے آیا ہوں, یہ اسی کی سزا ملی ہے. صبح ہوتے ہی حضرت شمس کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت شمس نے پہلے دیکھ کر کہا, مولانا ذرا وہ مصرا تو سناؤ جو سوچ کے چلے گئے. بول کے نہیں, سوچ کے جو چلے گئے تھے وہ سناؤ. تو پہلے انہوں نے پسو پیش کیا, مگر جب اشرار پڑھا تو کہا درے درویش نہ دربان آیا. درویش کے دروازے کو دربان نہیں چاہیے. کہا مولانا دوسرا اور پڑھا دو. تب آیا تاکہ دنیا میں آیا. نہیں, درویش کے در پر بھی دربان چاہیے تاکہ دنیا کے کتے نہ گھسائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى. بتاؤ کیا ایسے عرفان والوں کو, ایسے روشن کبیروں کو جہالت دلا سکتی ہے؟ ہم کو پھر یاد آ گئے حضرت عبد الرحمان جانی یاد آ گئے. حضرت عبید اللہ حرار کے یہ مرید ہے, مگر اپنے پیر کے پاس جب گئے تو دیکھا پیر صاحب کا مکان بڑا شاندار بنا ہوا. ارے ایسا دنیا دار پیر ہے. انہوں نے بھی سوچا نہ مر سکتا کہ دنیا دوست آ رہا, وہ بھی کوئی مرد ہے جو دنیا کو دوست رکھے. یہ ان کے ذہن میں آیا بنا ہے. یہ بھی عالم رویا میں دیکھتے ہیں کہ میدان حشر بپا ہے, اور حشر کے میدان میں ملا عبد الرحمان جانی کے گلے میں پھندا کسی نے ڈال رکھا ہے, اور تیسرا قرضہ بہت لیا تھا, آج ایک پیسہ وصول کروں گا, یہاں نہیں معاف ہوگا. پریشان ہے. اتنے میں حضرت عبید اللہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آتے نظر آئے. دیکھا کیا معاملہ ہے. کہا کہ یہ ہمارا قرض کھانے والا انسان ہے, ابھی آج میدان قیامت ہے, ایک پیسہ میں وصول کر لوں گا. کیا لیا تھا اس نے تمہارا؟ یہ لیا تھا. فوراً حضرت عبید اللہ اس کو دیتے ہیں, کہتے آزاد کرو اسے. میدان قیامت بھی جس شان و شوکت دیکھی, آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی. اور اس کے بعد عالم بیداری میں بارگاہ ہے حضرت عبید اللہ حرار میں حاضر ہوئے. تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا, مولانا ذرا مصرا تو سناؤ جو پر سوچ کے چلے گئے تھے. نہ مر سکتا کہ دنیا دار دوست آ, وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے. حضرت عبید اللہ نے کہا ایک مصرا اور بڑھا لو. اگر دارت برائے دوست دارت, اگر دارت برائے دوست دارت. نہیں جی, مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے, اور اگر رکھے تو دوست کے لیے رکھے. اگر رکھے تو دوست کے لیے رکھے. سنو جی, اسلام سرمایہ دولت کا مخالف نہیں ہے, اسلام سرمایہ بنا کا مخالف نہیں ہے, مگر وہ کہتا یہ ہے کہ سرمایہ ہو تو عثمان غنی کا ہو, درویشی ہو تو علی مرتضیٰ کی ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بیان تو کر لیا ہے. ذرا غور تو کرو, بتاؤ کیا ایسے لوگ خوف زدہ ہو سکتے ہیں جہالت سے؟ کیا جہالت انہیں ڈرا سکتی ہے؟ حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ یاد آیا. بہت نیک اور صالح جوان چلے جا رہے, دریا کے سامنے گزر ہوا, دیکھا دریا میں کچھ کشتیاں چل رہی ہیں. ایک نوجوان کنارے بیٹھا ہوا ہے, اس کے پہلو میں ایک عورت ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے, بوتل میں کچھ لال چیز نظر آ رہی ہے. تو حضرت جنید نے سوچا کہ یہ کہیں شراب تو نہیں ہے. دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ اللہ کے بندے کھلے عام خدا کی نافرمانی پر تلے نظر آ رہے ہیں. اتنا سوچنا تھا کہ دریا کی کشتی الٹ گئی. یہ نوجوان کود پڑا اور جا کر کے 2 گولے نکال کے لے آیا. پھر تو مسافروں کو بچا کے لے آیا. پھر مڑ کے کہا کہ ذرا آپ بھی تو ہمت کیجیے, 2 کو آپ بھی نکال لائیے. تو حضرت جنید نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا. کہا تیرنا تو نہیں آتا مگر بدگمانی کرنی تو آتی ہے. سنو یہ میری بہن ہے اور اس میں دوا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد
تحبون الله فصل علیہ. بتاؤ کیا ایسے روشن ضمیروں کو جہالت ڈرا سکتی ہے؟ یہ جہالت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. حضرت بایزید بستانی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، نصرانی تھا، جو صورت مسلمانوں کی بنا کر کے اور علامت کفر یعنی زنار کو چھپا کر کے بارگاہ بایزید بستانی میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ ذرا ایک حدیث کا مطلب تو سمجھا دیجیے. کہا وہ کون سی حدیث؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا اتقوا بفراست المومن، مومن کی سمجھ سے ڈرو، مومن کی سمجھ سے ڈرو، اس کا مطلب سمجھا دیجیے. تو حضرت بایزید بستانی نے کہا وہ جو زنار کو نے چھپا رکھی پہلے اس کو نکالو تو سمجھا دوں. ارے وہ کو نکالو تو جو چھپا رکھا ہے. یہ سن کر وہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کیسا زمانہ ہے؟ یہ بایزید بستانی میرے رسول کے غلاموں کے غلام، یہ بایزید بستانی میرے رسول کے بارگاہ روحانیت کے پرورده و تربیت یافتہ. یہ کیسا عالم ہے کہ کافر رسول کے غلام کے علم کو مان کر کے رسول پر ایمان لا رہا ہے. یہ کیسے ایمان والے ہیں؟ رسول پر ایمان لا کر رسول ہی کے علم کو نہیں مانتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب ان تصلی علیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ذرا غور کرو، پڑھ دیا کلمہ اور پھر جب مسلمان ہو گیا تو کہتا ہے سرکار بڑا اچھا مطلب آپ نے بتایا، آپ نے تو عملی مطلب بتا دیا، آپ نے تو پریکٹیکل کر کے بتا دیا. لوگ ہم کو سمجھاتے بہت سے، ہم بہت فقیروں کے پاس گئے، ہم بہت درویشوں کے پاس گئے، ہم بہت بزرگوں کے پاس گئے، مگر ایسا مطلب کسی نے نہیں بتایا. سرکار آپ نے جو مطلب بتایا ہے وہ بڑا شاندار مطلب. میں نے بہتوں سے سوال کیا تھا، سب چپ رہے تھے، سب خاموش رہے تھے. حضرت بایزید کہتے ہیں سنو جی، بزرگوں کے بارے میں برا خیال مت رکھو، فقیروں کے بارے میں برا خیال مت رکھو. وہ کیوں نہیں بتا رہے تھے، کیوں خاموش تھے؟ اس لیے کہ وہ تیرے سوال کا جواب جانتے تھے، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ تیرا ایمان میرے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے، اس لیے چپ رہتے تھے، اس لیے خاموش رہتے تھے. سنو جی، ولی کی خاموشی کو جہالت مت کہنا، ولی کی خاموشی کو جہالت مت سمجھنا. ولی بولے تو کرامت، خاموش رہے تو مسئلہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب ان تصلی علیہ. بتاؤ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ نہیں ڈرتے یہ کسی جہالت سے. جہالت تو ان کے قریب سے بھاگتی ہے. یہ خدا کے قریب ہے تو ان کے قریب جہالت آ سکتی ہے. ایسے ہی میں بتاتا ہوں دوستو، بہت زیادہ تفصیلات میں کہاں لے جاؤں. نہیں ڈرتے یہ مفلسی سے. اس وقت ایک پیارا واقعہ مجھے یاد آیا، عرض کر دوں. حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر یہ واقعہ میں عرض کرتا ہوں، مگر مضمون کی مناسبت کے پیش نظر یہ واقعہ یہاں کے لحاظ سے بھی بہت مناسب ہے. حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا حضور میں بہت غریب ہوں، کچھ مدد فرمائی جائے. غریب ہے؟ اچھا مٹی کا ڈھیلا لے آؤ. مٹی کا ڈھیلا منگوایا اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا. وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا. یہ بھی سوچنے لگے بڑا اچھا نسخہ ملا، سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی. صرف 3 ہی مرتبہ تو پڑھنا پڑتا. اور وہ جناب جب گھر گئے تو 1 کلو ڈھیلا لے کے بیٹھ گئے اور دم کرتے کرتے رات بھر میں بے دم ہو گئے. مگر سونا کیا بنے؟ سنہرا بھی نہ ہو. دوسرے دن بوجھل دل و دماغ تھکی ہوئی نگاہیں لے کر بارگاہ محبوب الہی میں حاضر ہوئے. کہا سرکار آپ نے تو 3 ہی بار پڑھا تھا اور ہم تو دم کرتے کرتے بے دم ہو گئے، مگر کچھ نہیں ہوا. کہا سنو جی، اللہ کے کلام میں مٹی کو سونا بنانے کی پوری قوت موجود ہے، مگر پہلے نظام الدین کی زبان پیدا کر لے، پہلے محبوب الہی کی زبان پیدا کر لے. بتاؤ دوستو، جن کی ایک نظر مٹی کو سونا بنا دے، کیا وہ مفلسی سے ڈر سکتے؟ ہمارے حضرت مخدوم سمنانی کے فاہر زادہ حضرت عبدالرزاق نور العین جو ہمارے جد کریم، ان کو بچپنے میں کیمیا بنانے کا بڑا شوق، بڑا شوق تھا. یہ نسخہ وہ نسخہ آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. طلب محال ہے، بس ایک آنکھ کی ہمیشہ کسر رہی تھی. تو وہ کیمیا
کیمیا بنانے کا بڑا شوق جو حضرت مخدوم نے سنا تو کہا کہ صاحبزادے کی اصلاح ضروری ہے، تعلیم ضروری، بلایا تو کچھ کہا تو نہیں، کہا میاں ذرا مٹی کا ڈھیلا چاہیے لے دو آؤ. تو جب وہ لے آئے نظر ایک خاص ڈالی، سونا ہو گیا تھا. میں سونا نہیں چاہتا، میں تو مٹی کا ڈھیلا مانگتا ہوں. جب دوبارہ لائے پھر نظر خاص ڈال دی، پھر سونا تو پھر وہی ٹوٹ جائے، میں تو مٹی کا ڈھیلا مانگتا ہوں. دوبارہ لائے پھر نظر ڈال دی، پھر سونا تو آپ کہتے ہیں حضور میں تو مٹی ہی لاتا ہوں، مگر جب آپ کی نظر پڑتی ہے تو یہ سونا ہو جاتی ہے یہ مٹی. کہا فرزند بس اس طرح کا کیمیا بنانا سیکھو، وہ کھدائی والا کیمیا نہیں ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ کما صلی علیہ. بولو کیا ایسوں کو افلاس ڈرا سکتا ہے؟ یہ چٹائی پر بیٹھنے والے دوسروں کو حکومت بخشتے ہیں، یہ کملی کے ہونے والے دوسرے کو تخت و تاج سے نوازتے ہیں. یہ مفلسی سے ڈر سکتے نہیں ڈر سکتے. اور چور اور ڈاکو کا حال، چور اور ڈاکو سے کون ڈرنے والا؟ ہم نے تو اتنا ہی دیکھا تھا کہ میرے سیدنا غوث پاک چلے جا رہے ہیں جنگل میں اور قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں. ایک ڈاکو آیا اور آ کر کے غوث کے دامن کو تھام لیا. چوری کی نیت سے، ڈکیتی کی نیت سے، بڑے خراب ارادے سے وہ آیا تھا اور آ کر اس نے دامن تھاما تو سیدنا غوث پاک نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا الہ العالمین اس نے عبد القادر کے دامن کو پکڑ لیا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. معلوم ہوا کہ اپنے دامن پکڑنے والوں کو میرے غوث کا کتنا خیال ہے، میرے غوث کو کتنا خیال ہے کہ جو میرا دامن پکڑنے وہ چھوٹنے نہ پائے. مگر پہلے پکڑ تو لے، دور دور رہو گے تو کیا کام چلے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلی ہے. اس نے عبد القادر کے دامن کو تھام لیا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. آیا تھا ڈکیتی کے لیے اور یہاں سے ولایت لے کے جا رہا ہے، یہاں سے ایمان کا پھل لے کے جا رہا ہے، یہاں ایمان کی روشنی لے کر جا رہا ہے. اور تم نے تو سنا ہی ہوگا کہ سیدنا غوث پاک کے گھر میں تو چور آیا تھا جس کو قطب بنا کر کے بھیج دیا. معلوم کیا ہوا؟ یہ چور ڈاکو سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ ایسوں کو انسان بنا دیتے ہیں، ایسے کو ایمان والا بنا دیتے ہیں، ایسے کو صاحب ولایت بنا دیتے ہیں. یہ ڈرنے والے نہیں. دیکھو ڈاکو آیا تھا بری نیت سے مگر آیا تھا غوث کے دامن کو تھامنے کے لیے. اسی لیے میں کبھی کبھی مشورہ الٹا دے دیتا ہوں. یہ الٹے ہی مشورہ ہوگا اہل علم کے نزدیک. میں مشورہ یہ دیتا ہوں اچھا بری نیت ہی سے غوث کے قریب ہو جا. اچھی نیت اگر تمہیں نہیں مل رہی ہے تو بری نیت ہی سے خواجہ کے قریب ہو جا، بری نیت ہی سے غوث کے قریب ہو جا. یقیناً مزار کے پاس جاؤ گے اور اگر وہاں تم نے دامن پکڑ لیا تو وہ اس پکڑنے کی لاج رکھیں گے. نیت تمہاری بری ہے وہ دل بدل دیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلی علیہ. نہیں ڈرتے، نہیں ڈرتے. اور آپ کہتے ہیں دریا کی لہروں سے ڈرتے ہیں. دریا کی لہروں سے ڈریں گے. اس پر تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت جنید بغدادی کا. واقعات کی میں سیر اس لیے کرا رہا ہوں کہ حقائق کو تم واقعات کی روشنی میں سمجھو. حضرت جنید بغدادی دریا میں اوپر ایسے چل رہے ہیں جیسے ہم آپ زمین پر چل رہے ہیں، سطح آپ کے اوپر چل رہے ہیں. پیچھے سے ایک آدمی نے کہا حضور ہم کو بھی آنا ہے. حضرت جنید بغدادی جب چل رہے تھے تو کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جب پیچھے والے نے کہا حضور ہم کو بھی آنا ہے. اچھا تو بھی کیسا چلا؟ یا جنید یا جنید یا جنید. تو یا جنید کا میں یا اللہ کہتا ہوں، یہ کہتا ہوا تو چلا. اب وہ کہتا یا جنید یا جنید. حضرت جنید کہتے یا اللہ یا اللہ اور چلے جا رہے ہیں. جب بیچ دریا میں وہ پہنچا تو پہنچا وہی جو مسئلے تو فی صدور الناس. وہ پہنچا وہ دنوں میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان پہنچا. پہنچ کر کہتا ہے سن جی سنو، جو جنید اللہ اللہ کہتا تو جنید جنید کہتا، جنید تو اللہ اللہ کہتا اور تو جنید جنید کہتا ہے. کتنی بے کی بات ہے. جو خدا جنید کو بچا سکتا کیا تجھے نہیں بچا سکتا؟ کتنا زبردست ہوتا. اگر تو نہیں بچا سکتا تو بھی کافر ہو جائے. کیسی بات تم نے؟ جو خدا جنید کو بچا سکتا ہے کیا تمہیں نہیں بچا سکتا؟ یہ ایسا وسوسہ تھا جس کے دل میں بات بیٹھ گئی اور اس نے فوراً کہا یا اللہ. ایک ڈبکی پھر کہتا حضور بچائیے. ارے کہو یا جنید. پھر یا جنید کافر اوپر آ گئے. اب دل میں ڈر لگا تو ہے بات سمجھ ہی نہیں آئی.
مگر سوچتا ابھی دریا ہے ابھی یا جنید ہی کہہ لو، جب ساحل پہ آئیں گے تو مقابلہ کریں گے. ابھی تو پھنسے ہوئے ہیں نا، ابھی تو مصیبت میں، ابھی تو کہہ رہا ہوں اگر نکلنے کی یہی صورت ہے یا جنید یا جنید یا جنید. اور جب کنارے پہنچ کے دامن تھاما، حضور مطلب بتا کے آگے بڑھے. آپ تو کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ، اور مجھ سے کہلاتے ہیں یا جنید یا جنید. حضرت جنید نے کہا بیوقوف ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، خدا تک کیا پہنچے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلي علیہ. واقعی دوستو بات سمجھ میں آ گئی. ہم کہیں گے یا غوث یا غوث، ہمارا خواجہ کہے گا یا اللہ یا اللہ. ہم کہیں گے یا خواجہ یا خواجہ، ہمارا خواجہ کہے گا یا اللہ یا اللہ. ہم کہیں گے یا رسول، ہمارا رسول فرمائے گا یا اللہ یا اللہ. ہم کہیں گے یا علی، ہمارا علی کہے گا یا اللہ یا اللہ. دیکھو ہم ان کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ شاید اس نام دینے کی برکت سے ہمیں بھی یا اللہ کہنے کی حقیقت مل جائے، یا اللہ کہنے کے مقام پر ہم پہنچ جائیں. ابھی تو ہمارا مقام بہت نیچے ہے، ابھی ہم اللہ والوں تک نہیں پہنچے، خدا تک کیا پہنچیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما نہیں کہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھ سکے. بتاؤ جو دریاؤں کے اوپر حکم صادر کرتے ہوں، جو دریاؤں کے اوپر قانون کا نفاذ کر رہے ہوں، وہ دریاؤں سے ڈر سکتے ہیں؟ کبھی ہرگز نہیں ڈر سکتے. مگر آگے نہیں سب جانوروں سے تو ڈرتے ہیں. اس پر تو ہم کو ایک لطیفہ یاد آیا. لطیفہ ہی نہیں، یہ حدیث شریف ہے جناب، یہ حدیث شریف ہے اور مشکات شریف کے اندر ہے. جو چاہے دیکھ لیں اس کو. حضرت سفینہ جو ہے وہ جا رہے، حضرت سفینہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھا شیر سامنے جنگل میں اتفاق سے بھٹک گئے تھے. شیر سامنے جب آیا تو حضرت سفینہ نے کیا کہا شیر سے؟ یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابو الحارث یہ شیر کی کنیت. اے شیر، میں سفینہ اللہ کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں. اے شیر، میں خدا کے رسول کا غلام ہوں. اتنا کہنا تھا کہ شیر دل ہلانے لگا. شیر کس لیے آیا تھا؟ ارادہ بدل گیا اس کا. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ آیا تھا کس ارادے سے، مگر اب حضرت سفینہ کو راستہ بتا رہا ہے. راستے کی دشواریوں کو ہٹاتا ہوا پیچھے پیچھے حضرت سفینہ آگے سے. ذرا تو کرو کہہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. سب شیر ان کی غلامی کر کے دکھا رہا کہ جب تم میرے رسول کا غلام تو میں تیرا غلام ہوں. غلامی کر کے دکھا رہا ہے، غلامی کے انداز کو اپنا رہا ہے. میں سوچنے لگا ساری دنیا شیر کو جنگل کا راجا کہتی ہے. جب راجا کا یہ حال ہے تو پرجا کا کیا حال ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى علیہ. یہاں ایک باریک نقطے کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے جاؤں جس سے عقیدے کا مسئلہ بھی واضح ہو جائے. نقطہ یہ ہے کہ حضرت سفینہ نے یہ کہا میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ انا سفینۃ عبد اللہ. اے شیر، میں سفینہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. حضرت سفینہ نے یہ کیوں کہا میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں؟ کیا حضرت سفینہ خدا کے بندے نہیں تھے؟ جب تھے تو کیوں نہیں کہا؟ تو سنو، اچھی طرح سنو. جہاں تک اللہ کے بندے ہونے کا سوال ہے سبھی خدا کے بندے. ہے کوئی جو خدا کا بندہ نہیں؟ ہے کوئی جو کفار کو یہ کہہ دے کہ یہ بات اللہ سے نہیں؟ ابو جہل کیا خدا کا بندہ نہیں؟ ابو لہب کیا خدا کا بندہ نہیں؟ یہ مشرکین و کفار و منافقین صداد و حامان نمرود فرعون یہ سب خدا کے بندے نہ تھے؟ خدا کے بندے تو تھے. معلوم یہ ہوا کہ مومن کا درجہ امتیاز خدا کا بندہ ہونا نہیں ہے. مومن کی علامت اور نشانی خدا کا بندہ ہونا نہیں ہے. اگر کوئی خدا کے بندہ ہونے سے مومن بنے تو فرعون کو بھی مومن ہونا چاہیے، نمرود کو بھی مومن ہونا چاہیے، سارے کفار و مشرکین کو مومن ہونا چاہیے. معلوم ہوا کہ چاہے تم خدا کو
مانو یا نہ مانو مگر خدا کے بندے رہو، چاہے خدا کو مانو یا نہ مانو مگر اس کی مخلوق رہو گے، چاہے مانو یا نہ مانو رب وہی ہے، چاہے مانو یا نہ مانو خالق وہی ہے، چاہے مانو یا نہ مانو مالک حقیقی وہی ہے، چاہے مانو یا نہ مانو رازق وہی ہے، چاہے مانو یا نہ مانو تم اس کے بندے رہو گے۔ تو معلوم ہوا کہ بندے ہونے میں سب شریک، جب سب شریک ہو گئے تو مومن کا تو امتیاز ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کا بندہ، مومن خدا کے بندہ ہونے سے نہیں بنتا، مومن رسول کے غلام ہونے سے بنتا، مومن رسول کے غلام ہونے سے بنتا۔ نمرود خدا کا بندہ تھا، حضرت ابراہیم کا غلام نہیں، فرعون خدا کا بندہ تھا، حضرت موسیٰ کا غلام نہیں، قارون اور حامان خدا کے بندے تھے، حضرت موسیٰ کے غلام نہیں، ابو جہل اور ابو لہب خدا کے بندے تھے، میرے رسول کے غلام نہیں تھے۔ تو ایمان خدا ہی سے ملتا ہے، خدا کے بندے ہونے سے نہیں ملتا۔ خدا کا بندہ تو تب ہی ہے چاہے مانو چاہے نہ مانو، اس سے تو کسی تو معلوم ہوا کہ خدا کے بندے ہونے سے تم انکار نہیں کر سکتے، رسول کے غلام ہونے سے انکار کر سکتے۔ خدا کے بندے ہو تو معلوم ہم مومن کا تمہیں امتیاز کیا ہے؟ رسول کا غلام ہونا۔ جب کوئی تم سے کہے کہ تم کون ہو اور تم نے یہ جواب دیا کہ میں رسول کا غلام ہوں، متعین ہو گیا کہ تم مسلمان۔ اور اگر یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو میں سوچوں گا کہ ابو جہلی ہے کہ ابو لہبی ہے، فرعونی ہے کہ نمرودی ہے، یہ موسوی ہے کہ ابراہیمی ہے، یہ مصطفی ہے کہ ابو جہلی ہے، یہ یزیدی ہے کہ حسینی ہے، بہت سوچنا پڑے گا۔ تو اتنے سوچنے کی زحمت کیوں دیتے ہو؟ کیوں نہیں سیدھے کہتے کہ میں رسول کا غلام ہوں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ایسی بات کہو کہ تمہاری شان متعین ہو جائے۔ میں پوچھوں تم کون؟ کہہ دو ہم رسول کے غلام۔ اب جب رسول کے غلام ہو تو خدا کے بندے تو ضروری ہی ہو، ایسی کیا بات ہے؟ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، مگر متعین ہو جائے گا کہ تم ایمان والے۔ اللہ کا بندہ کہنے سے متعین نہیں ہوتا، رسول کا غلام کہنے سے متعین ہوتا۔ اب جو کہے کہ ہم رسول کے غلام نہیں ہیں تو سمجھ لینا وہ سب کچھ ہے مگر مومن نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تجب وترضى بأن تصلي علیہ۔ تو حضرت سفینہ نے کیا کہا تھا؟ ایسے میں رسول کا غلام ہوں، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، تاکہ شیر کو زیادہ سوچنا نہ پڑے کہ پتہ نہیں کس ٹائپ کا بندہ ہے۔ جب غلام کی بات آ گئی تو یقیناً یہ خدا کا بندہ، نیک بندہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تجب وترضى بأن تصلي علیہ۔ واقعی دوستو دیکھو ذرا لطف کی بات، خدا کو یاد کرنے کے کئی طریقے۔ یا اللہ آپ نے کہا نا، یہ بھی خدا کی یاد کرنے کا طریقہ ہے نا، مگر بتاؤ کیا یا اللہ یہودی نہیں کہہ سکتا؟ کیا یا اللہ نصرانی نہیں کہہ سکتا؟ یا اللہ کہنے سے تو اعتراض نہیں، مگر یا رسول اللہ یہ تو صرف مسلمان ہی کہے گا، دوسرے کو بولنے لگے۔ واقعی یہ ہمارے علماء کرام کتنے بڑے حکیم اور معالج، یہ طبیب روحانی ایسا نسخہ دیتے ہیں کہ ہم ہر جگہ ممتاز رہیں۔ اگر ہم صرف یا اللہ کی رٹ لگائیں تو بات تو سچی ہے، مگر سامنے والے کا اختلاج ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یہ نصرانی ہے کہ یہودی ہے، پتہ نہیں یہ ایمان والا ہے تو کس راستے کا ہے۔ تو کہا سنو جی یا رسول اللہ کہو۔ تو ہم نے پوچھا حضور والا یا اللہ کہیں گے یہ تو خدا کو یاد کرنا ہوگا، اور یا رسول اللہ کہیں گے تو رسول کو یاد کرنا ہوگا، ثواب کس میں زیادہ؟ تو انہوں نے جواب دیا سنو جی یا اللہ کہو گے تو صرف اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، اور یا رسول اللہ کہو گے تو رسول بھی کہا اور اللہ بھی تو کہا۔ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، تو رسول کہنے کا بھی ثواب اور اللہ کہنے کا بھی ثواب، تو ڈبل ثواب ملے گا۔ یا اللہ کہے وہ تو ایک ثواب، اور یا رسول اللہ کہو گے تو دو ثواب۔ ابلیس چاہتا تم دو ثواب نہ پاؤ، ایک ہی پاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما ذرا غور تو کرو، یہ خدا دشمن انسانوں کھلا دیکھتا ہے کہ اس راستے سے زیادہ ثواب ملے گا تو کہتا ہے یہ مت کہو۔
اور دیوتا जिस रास्ते से कम मिलता है वही कहलाता। हजरत अमीर मुआविया का वाकया हमको याद आया कि एक मरतबा उनकी नमाज कज़ा हो गई, तो भाई वो तो नेक थे, अल्लाह वाले थे, नमाज कज़ा हुई, आपको इतना सोच तौबा इस्तिग़फ़ार और रोने पे रोना, तौबे पर तौबा, निदामत पर निदामत, ऐसा मामला हुआ। तो दूसरे दिन इत्तिफाक देखो, एक साहब आते हैं, कहते उठिए नमाज पढ़ लीजिए। मौलाना रूमी इस वाक़े को लिखा, उठिए नमाज पढ़ लीजिए। अरे आप कौन? मैं इब्लीस हूँ। अरे तू नमाज पढ़ाने आया? कहा हम दोनों काम करते हैं, हम दोनों काम करते, किसी से पढ़ाते हैं, किसी से छुड़वाते हैं। जिसको पढ़ाने में फायदा उसको पढ़वाते हैं और जिससे छुड़ाने में फायदा उसको छुड़वाते हैं। जो ईमान वाला होता है हमारी कोशिश होती है कि वो नमाज ना पढ़े, और जो बेईमान होता है उसकी कोशिश खूब पढ़े। मेहनतुन नासिबतुन तस्ला नारुन हामिया, मेहनत करने तो आखिर में तो जहन्नम में झोंका जाएगा। जब हमारी इबादत काम नहीं आई तो इसकी क्या आएगी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु सल्ली अलैहि। तो इब्लीस ने काम दोनों काम करते हैं, छुड़ाने में हमारा फायदा तो छुड़ा देते हैं और पढ़ाने में हमारा फायदा तो पढ़ा देते हैं। हम दोनों काम करते हैं। पढ़ाते दिल में ख्याल डाल दिया कि हम बड़े नमाजी है, जो फुर्सत हो गई, ख्याल डाल दिया, रिया आ गया, किब्र आ गया, गुरगुर आ गया। तो इब्लीस बड़ा चालाक है, उसने कहा हज़रत मेरे मरियत का कि देखो मैं पढ़ाता भी हूँ, छुड़ाता भी। कल मैंने आपको गफलत दे दी, उसने कहा कल मैंने आपको गफलत दे दी थी ना, तो आप इतना रोए, इतना तौबा किया कि 2 नमाज से आपको जो मिलता उससे ज्यादा आपको मिल गया, लिहाजा आप 2 ही पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं है, वो आप 2 ही पढ़ लीजिए। इसका मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि आपको किसी बहाने से ज्यादा मिल जाए। लिल इंसान या लोगों को भी कि इंसान का खुला हुआ दुश्मन तो सोचता है कि या अल्लाह कहला दे एक ही तो सवाब मिलेगा, या रसूल अल्लाह न कहने तो 2 मिल जाएगा, डबल मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु सल्ली अलैहि। बताओ क्या ऐसों को जानवर डरा सकता है? क्या इनको जानवर खौफजदा कर सकता है? मुझे तो जानवर पर एक वाक़या याद आ गया, मैं अर्ज करूं दोस्तों। जानवर कैसी इताअत करता उसकी तरफ इशारा करो। एक भेड़िया तमाम जानवरों में सबसे ज्यादा दरिंदा भेड़िया के अंदर इतनी दरिंदगी होती है कि भेड़िए जैसी दरिंदगी तो शेर में। भेड़िया जब हमला करता है और दूसरे जानवर पहले जानवर को मार डालते हैं, उसके बाद खाते फिर नोचते, और भेड़िया जिंदे जानवर को नोच खाता, इतना दरिंदा। जिंदा जानवर सांप तड़प के मरता और मारे बगैर वो नोच खाता, इतना बड़ा दरिंदा है। ये आया यहूदी चरवाहा अपनी बकरियों को चराया, उसने हमला किया बकरी पर, उस चरवाहे ने अपनी लाठी के जोर से उसको मजबूर कर दिया कि वो पीछे हट जा। पीछे जाके कीले पर बैठ करके वो कहता है कि अल्लाह ने मुझको रिज़्क़ दिया और तूने छीन लिया, ये तुमने इंसाफ नहीं किया। तो अब बहुत ताज्जुब की भेड़िया और आदमी की तरह बोले। तो भेड़िया ने कहा सुनो कि तुम्हें ताज्जुब है कि खुदा ने मुझे बोलने की जुबान दी। ताज्जुब तो ये है कि पहाड़ियों के बीच में एक नबी है जो माजी और मुस्तक़बिल की खबर दे रहा है, तो उस पर ईमान नहीं ला रहे। ताज्जुब की बात ये, आज अगर वो भेड़िया होता तो सोचता कि हमने तो नबी को माजी का भी आलिम कहा, मुस्तक़बिल का भी आलिम कहा, हम 4 टांग वाले तो रसूल के इल्म गैब को मानते हैं, ये 2 टांग वाले नहीं मान रहे हैं, तो हम अच्छे की ये अच्छे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु भेड़िया क्या क्या सोचता और क्या क्या कहता वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर अल्लाह उसको जुबान दे देता तो रब ने उसे जुबान दी। उसके बाद फिर इसके दिल में ख्याल आया कि चलो रसूल अरबी से मिला जाए, मगर सोचता ये है कि बकरियों को अगर मैं भेड़िए के हवाले करके जाता हूँ तो क्या हाल होगा मेरी बकरियों का, क्या ये तो एक भी न छोड़ेगा। मगर भेड़िया कहता सुनो तुम रसूल अरबी के पास जाओ, मैं तुम्हारी बकरियों की रखवाली करूँ, मैं तुम्हारी बकरियों की रखवाली करूंगा। यहूदी बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, सरकार के सामने वाकया पेश किया, सरकार ने तस्दीक फरमाई, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہاں ایمان کی دولت سے مشرف ہو کر کے یہ یہودی پلٹتا ہے، دیکھتا ہے بھیڑیا جو ہے بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. اے ایمان والو، اے دیانت والو، اے انصاف والو، اے عقل و ادراک والو، بتاؤ کیا یہ بھیڑیا رکھوالی کے لیے آیا تھا؟ کیا یہ بھیڑیا رکھوالی کے لیے آیا تھا؟ کیا بھیڑیے کا کام رکھوالی کرنا ہے؟ نہیں، بھیڑیے کے مزاج میں درندگی ہے، بھیڑیے کی مزاج میں بہیمت ہے، بھیڑیا شکار کرنے آیا تھا. مگر یہ رکھوالا کیسے بن گیا؟ یہ رکھوالا کیسے بن گیا؟ یہ نگہبان کیسے بن گیا؟ تو ہم یہی دیکھتے ہیں جب تک چرواہے کی نظر اپنی بکریوں پر تھی، اپنی بھیڑوں پر تھی، اپنے اسباب پر تھی، بھیڑیے نے آ کے حملہ کیا، اور جب چرواہے کی نظر رسول عربی کی طرف ہو گئی، بھیڑیا رکھوالا بن گیا. بھیڑیا رکھوالا بن گیا. ہمیں نقصان مل گیا. دنیا والوں، جب تک تم اپنی دنیا پہ نظر رکھو گے، اپنی کائنات پر نظر رکھو گے، اپنے مال و اسباب پہ نظر رکھو گے، اپنے عالم پہ نظر رکھو گے، اپنی تجوریوں پر نظر رکھو گے، اپنے ایوانوں پہ نظر رکھو گے، دنیا کے بھیڑیے تمہیں ستاتے رہیں گے. اور اگر تمہاری نظر رسول عربی کے گنبد خضرا پر ہو گئی تو یہی بھیڑیے رکھوالے بن جائیں گے، یہی بھیڑیے رکھوالے بن جائیں گے. یہ جانوروں سے نہیں ڈرتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن صلی علیہ. اب ایک بات ہے اور آگے میں لے چلوں دوستو، تو کہتے ہیں آپ عذاب قبر سے ڈرتے ہیں اور اس سے پہلے وقت نزا سے ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ یہ مرنے سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ مرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں، عمل تو کچھ پاس ہے، سوچتے ہیں جب تک جھوٹ مل جائے بہتر ہی ہے. ارے میاں، جس کی عمر مرنے کی ہوتی ہے وہ بھی ایک مرتبہ جینے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے نہیں سنا بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ؟ لطیفہ، ایک عورت تھی، عورت، اس کا بیٹا جو تھا وہ بستر مرگ پر تڑپ رہا تھا. اب مرا تب مرا، ایسی کیفیت. تو اس عورت سے دعا، الہ العالمین یہ میرا بچہ اچھا ہو جائے، چاہے مجھے موت آ جائے. چکر لگا رہی ہے ماں، میرا بیٹا اچھا ہو جائے چاہے مجھے موت آ جائے. خدمت کو ظاہر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو بھیج دیا. وہ آدمی کی صورت میں آ گیا، اے بوڑھی تیری دعا قبول ہو گئی. کیا ہوا؟ میں ملک الموت ہوں، اب تیرا بچہ تو اچھا ہو جائے گا مگر میں تیری روح نکالنے آیا ہوں. بوڑھی گھبرا کہتی میں نہیں بیمار تو وہ بڑا ہوا، میں تو اچھا اچھی خاصی دیکھو اچھا بیٹھی ہوں، بیمار تو وہ بڑا. دیکھا آپ نے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. وجہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوری کو جانتے ہیں، سوچتے ہیں جب تک یہاں رہے بچے رہیں گے، وہاں جائیں گے تو یہ عذاب قبر ہے، یہ صاحب نکیر سے سابقہ ہے، اور پھر یہ صاحب وہ معاملہ جنت سے جہنم کی کھڑکی کہیں نہ کھول دی جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے اور ہم مرنے سے ڈرتے ہیں. ہم مرنے سے ڈرتے ہیں، نزا کے وقت سے ڈرتے ہیں، لڑتے ہیں، کانپتے ہیں. مگر دوستو اچھی طرح سمجھو، اللہ کا ولی موت کی آرزو نہیں کرتا مگر موت سے ڈرتا بھی. آیا کرے موت، ڈرتا نہیں ہے، نزا کے وقت بھی نہیں ڈرتا. اور نزا کے وقت سے وہ کیسے ڈرے دوستو؟ وہ نہیں ڈرتا، کیسے ڈرے؟ میں عرض کروں دوستو، مجھے یاد پیارا واقعہ یاد آیا، سننے کے لائق ہے، بار بار سننے کے لائق اور سمجھنے کے لائق واقعہ، بہت پیارا واقعہ. یہ تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھو، اس میں مفصل یہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ سرکار مدینہ تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں، اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں اپنا معروضہ پیش کیا کہ حضور آپ نے فرمایا ہے کہ مومن کی روح ایسا نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے. مگر قرآن کے اندر تو یہ نزا کی بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیفیں ہیں. میں اگر اس نزا کی تکلیف کو بیان کرنا چاہوں تو میری طاقت نہیں میں بیان کر سکتا. اگر مجھے ایک تو احساس بھی ہو تو کیا بتا سکتا ہوں؟ نقشے الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں؟ نقشے الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں؟ پورے گل کے لیے فولاد کی زنجیر کہاں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، میں بتا نہیں سکتا. مگر علماء فرماتے ہیں ایک ہلکی سی چادر لو، پانی سے بھگا دو، ببول کے کانٹے پہ درخت پہ ڈال دو اور کھینچ لو، باول کے درخت سے کھینچ لو، ریشا ریشا الگ ہو جائے گا.
ایسا معلوم ہوگا جسم کے ہر حصے سے کوئی ببول کا پودا کھینچ رہا. اتنی تکلیف آپ کہتے ہیں ایسا روح نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو. تو میرے رسول نے کہا سورہ یوسف کی تلاوت کرو, وہاں جواب تمہیں مل جائے. سورہ یوسف کی تلاوت کیا, جواب سمجھ میں آ گیا. کہ جب میں مختصر عرض کروں, واقعہ نگاری مقصود نہیں, کہ جب حضرت یوسف کا جمال مصر کی عورتوں کے سامنے بے حجاب ہوا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلی کاٹ لی. لیمو کے بجائے انگلی کاٹ لی, مگر حواس متوجہ تھے جمال یوسفی میں, انگلی کٹ گئی پتہ نہیں چلا. درد ہوا محسوس نہیں ہوا, تکلیف ہوئی احساس نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں درد ہوا, یہ بھی کوئی سمجھنے کی بات ہے. انگلی کاٹ کے دیکھ لو درد ہوتا کہ نہیں. دیکھا آپ نے جمال یوسفی میں ان کی آواز گم ہو گئے تو سرکار اپنے کرم سے فرمانا یہ چاہتے ہیں, سنو جب مومن کی روح نکلے گی تو جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا, سارے آواز جمال محمدی میں گم ہو جائیں گے, روح نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا. درد ہوگا محسوس نہ ہوگا, تکلیف ہوگی احساس نہ ہوگا. دیکھو تو میرے رسول نے بتایا, تو بتاؤ ایسے ایمان کامل رکھنے والے مومن کامل نزا کے وقت کیسے ڈر سکتے ہیں. وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہی تو محبوب کے دیدار کا وقت ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. نزا کے وقت سے وہ ڈرے جن کا عقیدہ ہے کہ رسول کہیں جا نہیں سکتے, کہیں نہیں جا سکتے, اور جن کا عقیدہ ہے کہ رسول اگر کرم فرمائیں تو وہ ہر ایک کے سامنے آ سکتے ہیں, ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب وترضى. اب رہ گیا عذاب قبر کی بات. کیا اللہ کا ولی عذاب قبر سے ڈر سکتا ہے؟ یہ عذاب سے تو سبھی ڈرتے ہیں, مگر یہ تو عذاب سے بچے ہوئے لوگ ہیں, یہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں. دیکھو مجھے واقعہ یاد آ گیا سیدنا جنید بغدادی کا. ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا سرکار یہ نکیرین کے سوالات سے کیسے آپ گزرے. کہا کہ جب وہ آئے تھے حضرات نکیرین میرے پاس تو سوال کیا تھا من رب کا, تمہارا رب کون؟ تو میں نے عرض کیا تھا سنو جی عالم ارواح میں میرے رب نے سوال کیا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو میں نے میری روح نے وہاں جواب دے دیا تھا بلا سیدنا. تو جب میں اس آقا کو جواب دے چکا ہوں تو اس کے بھیجے ہوئے کو کیا جواب دوں؟ اب میرے رب ہی سے پوچھو کہ جنید تیرا بندہ ہے کہ نہیں, جنید تیرا بندہ ہے کہ نہیں, رب ہی سے پوچھو. وہ کہتے ہیں یہ تو اس کو محبت کے نشہ میں دور نظر آ رہے ہیں, ان سے کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے, ان کے جواب میں سارا جواب پوشیدہ ہے. وہ حضرات نکیرین یہ کہہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو بتاؤ جو اس کو محبت میں اس قدر چور ہو, جس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہو, جس کا دل خشیت الہی کا گنجینہ ہو, کیا وہ عذاب قبر سے ڈر سکتا؟ کیا اسے عذاب قبر کا خوف ہو سکتا ہے؟ اور تیزی سے چلو قیامت کے میدان میں دیکھیں. قیامت کے میدان میں کیا یہ قیامت سے رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں قیامت کے میدان میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں مگر ذرا سنبھل کے سنیے گا. حضرات انبیاء کرام کو بھی فکر ہوگی اور ہمیں تمہیں بھی فکر ہوگی, مگر اللہ کا جو ولی ہے اس کو وہاں کوئی فکر نہیں. حضرات انبیاء کرام کو بھی فکر اور خوف, اور ہم کو بھی خوف ہوگا, مگر ولی کو نہ خوف نہ غم میدان قیامت. بات کیا؟ بات یہ ہے کہ ہم کو تو اپنا غم رہے گا, اپنی فکر رہے گی, اور نبی کو اپنے ماننے والوں کی فکر رہے گی. نبی کو اپنی فکر نہیں رہے گی, اپنا خوف نہیں رہے گا, اپنا غم نہیں رہے گا, مگر چونکہ وہ نبی ہے, ذمہ دار ہے, تو جس کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے اس کی تو فکر کریں گے. اسی لیے تم دیکھو کہ میرے رسول بار بار خدا بندی میں سجدہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. یہ فکر ہی ہے جو رولا رہے, یہ غم ہی ہے تو جو رولا رہا ہے. یہ امت کا غم ہے, یہ امت کی فکر ہے, یہ امت کا خوف ہے.
تو دیکھو نبی کو بھی کھاؤ امتی کو بھی کھاؤ، فرق اتنا کہ نبی کو ہمارا غم، امتی کو اپنا غم، مگر ولی کوئی ذمہ دار نہیں، نہ اپنا غم نہ کسی اور کا غم، بڑے بے فکرے ہیں یہ، بڑے بے خوف ہیں یہ، کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، میدان قیامت میں سب سے زیادہ بے فکر، اسی لیے تو کہا کہ حضرات انبیاء کرام اولیاء کی اس فکر کو، بے فکری کو دیکھ کر کے سوچتے ہوں گے کہ کاش کی اسی منزل میں ہم بھی ہوتے، تو نہ کوئی فکر نہ کوئی غم نہ کوئی خوف، مگر سنو گی اچھی طرح سنو، اولیاء کی شان صرف اتنی نہیں، ہم نے تو ایک منظر اور بھی دیکھا، لفظوں کی گہرائی تک سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ہمارا جانا اور ہوگا اور ولی کا جانا اور ہوگا، دونوں جانے میں بڑا فرق، دونوں جانے میں بڑا فرق ہے، ہمارا جانا اور ولی کا جانا اور، اس کو میں واقعے کی صورت میں عرض کروں، ایک انسان اس کے دو نوکر، حکم دیا کہ تم لوگ 4 گھنٹے کام کرو، ایک نے 1 گھنٹے بھی کام نہیں کیا، ایک نے 8 گھنٹے کام کیا، جب مالک کے سامنے حاضر ہونے کا سوال ہوگا تو بتاؤ یہ جو کام چور ہے جس نے کچھ کام نہیں کیا وہ جائے گا سامنے، کتنا ڈرے گا، کتنا ویسے زدہ ہوگا، مگر یہ کام والے پہلے جائیں گے، ان کو کیا ڈر، اور رحمت خداوندی آواز دے گی کہ 4 گھنٹے تو نے میرے حکم سے کیا، 4 گھنٹے اپنی مرضی سے کیا، تو جو نے اپنی مرضی سے کیا کیا انعام دینا چاہتا ہے، دیکھا آپ نے، یہی تو شان ہوگی، اور کام چور کا کیا حال ہے ہمت، مگر آج کل کا تو عجیب حال، آج لوگ ڈائریکٹلی خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ایک ایسا راستہ تلاش کرتے ہیں کہ راستے میں نہ اجمیر پڑے نہ کچوجا پڑے نہ بغداد پڑے نہ نجف شرف پڑے نہ کربلا پڑے، بس یہاں سے یہ چھوٹے اور دائرے اڑا دیا جائے، کوئی ایسا راکٹ اگر ایجاد ہو یہاں بیٹھایا جائے اور خدا تک پہنچا دے، مگر مشکل ہے، اس میں بھی تو راکٹ کی ضرورت ہے، بغیر راکٹ اگر اڑ جائے تو اچھا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما کہیں کو صلی ہے، ذرا غور کو غور، ذرا سوچو، بہرحال میں صرف یہ خیال آپ کو دینا چاہ رہا کہ وہ کام چور نے سوچا کہ ہم نے تو کام چوری کی ہے، ہم تو کچھ نہ کر سکے مالک کا کام، اس کے حکم کی اطاعت نہ کر سکے، تو چلو کسی کام والے سے تعلق پیدا کیا جائے، اب کام والے کے پاس ہو گیا کہ اب میری لاج رکھنا آپ کے ذمہ، میرا تو منہ نہیں ہے کہ میں بارگاہ میں حاضر ہوں، میری لاج رکھنا آپ کے ذمہ، تو کام والے نے کہا اچھا ایسا کر پیچھے پیچھے آنا، آگے نہ بڑھنا، آج والوں کی طرح تھوڑی جو نبی کے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نبی کے بھی برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑے ہمت کے لوگ ہیں آج کے لوگ، بہرحال پیچھے آنا آگے نہ بڑھنا، اور کام والا آگے آگے، کام چور پیچھے پیچھے، جب کام والا آگے بڑھا رحمت نے اس پر رحمت کی نظر ڈالی اور کہا بول کیا چاہتا ہے، کیا انعام چاہتا ہے، تو اس نے کیا کہا، الہ العالمین میرے کام کے صدقے میں ایک اس کام چور کو تو معاف کر دے، اس کی مغفرت فرما دے، بس میں اور تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، ذرا دیکھو ان کا تو کام بنا ہی تھا، اس کا بھی کام بن گیا، یہ پیچھے رہنے سے، دامن تھامنے سے، رابطہ پیدا کرنے سے، نسبت پیدا کرنے سے اس کا بھی کام بن گیا، یقین ڈالو میرا غوث بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا، میرا خواجہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا، الہ العالمین تو نے صرف 5 وقت کی نماز فرض کی تھی اور ہم تو رات بھر تیری یاد کرتے رہے، صرف تیری رضا کے لیے، صرف تیری خوشنودی کے لیے، صرف 30 دن کا روزہ دیا تھا، ہم تو مسلسل روزے سے روزہ رکھتے رہے، صرف اس دن عمر میں 1 حج کے لیے بات کی تھی، ہم تو بار بار حج کرتے رہے، الہ العالمین اس سے کوئی ہمارا مقصد نہیں تھا، تیری رضا تیری خوشنودی، تو عالم علیم و خبیر ہے، تو عالم الغیب و شہادہ ہے، عدل پکارے گا، فضل پکارے گا، رحمت پکارے گی، بول کیا انعام لینا چاہتا ہے، تو یہی ہمارے غوث ہوں گے جو اپنے دامن کو اٹھا دیں گے، الہ العالمین بے شمار کام چوروں کو لے آیا ہوں، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، اسی لیے میں کہتا ہوں کام والوں سے بے نیاز مت ہو، کام والوں سے بے ربط مت ہو، تم کتنا بھی کام کرو مگر تمہیں کام والے کے دامن کو تھامنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ اگر تمہارے کام بے وفائی کریں تو یہ کام والے تمہیں کام آ جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال اپنی کسی کجی اپنی کسی کمی کی وجہ سے نامقبول ہو جائے، مگر ہمارا غوث مقبول ہے، ہمارا خواجہ مقبول ہے، ہمارے حسین مقبول ہے،
ہمارے علی مقبول ہے. یہ تو اپنی اپنی پسند ہے. ہم مقبولوں کے پیچھے جا رہے ہیں, یہ نامقبولوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. دیکھا آپ نے میں کہاں سے لے چلا, واقعات کی روشنی میں کہاں سے لے چلا تھا اور کہاں تک پہنچایا. تمام کو دیکھنے کے بعد وہاں دیکھا, دنیا کی چیزوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اب ہم یہ قانون ایزان کی اس منزل پر آ گئے ہیں کہ بہت اطمینان سے کہہ سکیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ انہیں ڈرا, الذین آمنوا وكانوا يتقون, یہ ایمان والے ہیں اور ڈرنے والے. ابھی تو کہا تھا کہ نہیں ڈرتے, مگر اب قرآن ہی کہہ رہا نہیں ڈرتے ہیں. کیسے کہتے ہو یہ نہیں ڈرتے؟ غوث جیلانی کتنا ڈرتے ہیں پرزے اجمی سے پوچھو. ہدایے کعبہ پر رخسار مبارک رکھ کر کہنے والے سیدنا غوث پاک کہہ رہے خدا بندہ اگر کچھ توجب عقوبتم مراد روز قیامت نابینا برنگے تابر ہوئے نے کا شرمسار نباشم. اے اللہ اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ نیکوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو. غوث کتنا ڈر رہے ہیں خدا سے, کون کہتا ہے یہ نہیں ڈرتے؟ یہ حضرت بایزید بستامی, ان سے پوچھا تھا کسی نے کہ اے بایزید بستامی یہ تو بتاؤ آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے بیل کی دم اچھی ہے؟ حضرت بایزید نے کہا تھا اگر میری نجات ہو جائے تو میری داڑھی اچھی, اور نجات نہ ہو تو تیرے بیل کی دم اچھی. ڈرتے ہیں یہ خدا سے. یہی حضرت بایزید بستامی ہیں, چلے جا رہے ہیں, کسی نے اوپر سے خاک پھینک دیا انجان میں, وہ ان کے اوپر خاک گری تو وہ اپنے بدن کو جھاڑ رہے ہیں العالمین تیرا چوک, یہ بدن تو اس لائق تھا کہ اس پر آگ برسائی جائے, مگر یہ تیرا کرم ہے کہ خاک برسائی جا رہے ہیں. کتنا ڈرتے ہیں یہ اپنے خدا کو, بہت ڈرتے ہیں. حضرت بایزید بستانی سے ایک شخص, کچھ لوگوں نے کہا تھا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے دعا کیجیے, تو انہوں نے کہا سنو جی جب کسی شہر میں کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. تمہارے شہر میں مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہے, لو میں تمہارے شہر کو چھوڑ رہا ہوں. حضرت بایزید نے شہر چھوڑا اور رحمت گھوم کے برسی, خوب بارش ہوئی. حضرت بایزید بستانی کتنا ڈر رہے ہیں, کس قدر ڈر رہے ہیں, ذرا غور تو کرو. کون کہتا ہے یہ نہیں ڈرتے؟ ان کے چہرے کی رنگت سے پوچھو, ان کے چہرے کی رنگت سے پوچھو, ان کے آنسوؤں سے پوچھو, ان کی گریو وزاری سے پوچھو, ان کے کثرت استغفار سے پوچھو, یہ کتنا ڈر رہے ہیں. کون کہتا ہے یہ نہیں ڈر رہے ہیں؟ بہت ڈرنے والے ہیں. اگر دیکھو بس فیصلہ ایک پر میں کروں گا, اور فیصلہ مختصر ہے اور جامع فیصلہ ہے کہ دیکھو وہ صرف ایک سے ڈرتے ہیں اس لیے کسی سے نہیں ڈرتے. وہ صرف اولیاء صرف ایک سے ڈرتے ہیں اس لیے کسی سے نہیں ڈرتے, اور ہم صرف اس ایک سے نہیں ڈرتے اس لیے سب سے ڈرنا پڑتا. بس یہی سے فیصلہ, جب تم اس ایک سے ڈرو گے دنیا کی کوئی طاقت میں نہیں ڈرا سکتی, اور جب تم اس ایک سے نہیں ڈرو گے تو ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا. مٹی کے ذروں سے ڈرنا پڑے گا, پانی کے قطروں سے ڈرنا پڑے گا, آسمان کی بجلیوں سے ڈرنا پڑے گا, آسمان کی بارش سے ڈرنا پڑے گا. ایک سے نہ ڈرو گے تو سب سے ڈرنا پڑے گا. اس کے ڈر پر نہ جھکو گے تو دنیا کے کتوں کے ڈروں پر جھکنا پڑے گا. ایک کو مان جاؤ پھر کسی سے ماننے کا سوال نہیں رہ جاتا, کسی سے ڈرنے کا سوال نہیں رہ جاتا. تو دیکھو دنیا سے ڈرو گے تو اس کا نام ہے خوف, اور اس ایک سے ڈرو گے تو اس کا نام ہے تقویٰ. دنیا کے ڈرنے والے کا نام ہے خوف, اور خدا سے ڈرنے کا نام ہے تقویٰ خشیت. یہ اولیاء خوف والے نہیں ہیں, یہ تقویٰ والے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ. دوست اچھی طرح سے سمجھ لیں اور سوچنے کی بات ہے دوست. واقعی حقیقی خوف کیا ہے اور حقیقی تقویٰ کیا ہے؟ اگر ہم ان تفصیلات میں جائیں, بات کو بھی سچنا ہے, بات بہت سچنا. ابھی ہم کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ولی کی ضرورت کیا ہے. آج کل یہ بھی لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ولی کی ضرورت کیا ہے, اور ابھی یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ولی کی پہچان کیا. گودڑی پہن لیا ولی ہو گیا, ایسا نہیں چلتا.
ولی کی پہچان کیا ہے یہ بھی سمجھانا تھا، اور ولی کے درجات کیا ہے یہ بھی سمجھانا تھا، مگر دوستوں وقت اس کی کفایت نہیں کرا، اور سوچوں کہ مضمون شروع کروں اور اس کو تک نہیں چھوڑ دوں تو وہ میری طبیعت کو پسند نہیں، اسی لیے بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور اگر میں اس پر اکتفا نہ کروں گا تو ہمارے جو صدر باوقار ہیں ان کے کلمات طیبات کے سننے کا کب موقع ہمیں آپ کو ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔